اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں کہ ان کی باتوں سے مجھے کس قدر عبرت حاصل ہو، کیونکہ انسان کی باتیں تو ان کے اپنے ہی مفاد کے گرد گھومتی ہیں کہ جانور محض آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ بضد رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دو۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سمجھایا کہ اپنی ضد سے باز آ جاؤ وگرنہ نقصان اٹھاؤ گے، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سکھا دی۔ انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اتنی اجازت فراہم کی ہے۔ اگلے روز وہ زمانے کی خاطر گھر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی خادمہ نے اندر سے دسترخوان اٹھایا اور اسے باہر گلی میں جھاڑا۔ اس میں سے بچا کچا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر آ گرا۔ مرغ فوراً اس ٹکڑے کی جانب لپکا اور اسے کھا گیا۔ اب کیونکہ وہ جانوروں کی زبان سمجھتا تھا، اس نے سنا کہ کتے نے مرغ سے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، تم تو مٹی میں گرے ہوئے دانے بھی تلاش کر سکتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تم روٹی کا یہ ٹکڑا میرے لیے چھوڑ دیتے تو میں اسے کھا کر اپنی بھوک کسی قدر مٹا سکتا تھا۔ مرغ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم گوشت سے لطف اندوز ہونا۔ اس شخص نے جب مرغ کی یہ بات سنی تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے اسی دن اپنا گھوڑا کسی دوسرے کو بیچ دیا اور مرغ کو کتے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ اگلے روز پھر اس کی خادمہ نے اندر سے دسترخوان اٹھا کر باہر آ کر جھاڑا تو مرغ نے پھر روٹی کا ٹکڑا ہضم کر لیا اور کتے نے پھر اس سے شکوہ کیا اور دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ کتے نے مرغ سے کہا کہ آج پھر تم نے میرا حق مار لیا، تم یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے کھانے دیتے تاکہ اس سے میں اپنی بھوک مٹا لیتا۔ مرغ نے کہا کہ مالک نے گھوڑا فروخت کر دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر موت سے ہمکنار ہو گیا، لیکن تم فکر نہ کرو، کل اس کا خچر مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر گوشت کھانا۔ اس شخص نے جب مرغ کی یہ بات سنی تو پھر اب بھی وہ بہت حیران ہوا اور اس نے فوراً اس خچر کو بھی کسی دوسرے شخص کو بیچ دیا اور بہت خوش ہوا کہ میں نقصان سے بچ گیا، اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ تیسرے روز دونوں جانور میں ایک مرتبہ پھر گفتگو ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور اگر میں تمہارے پیچھے لگا رہا تو بھوک سے مر جاؤں گا۔ مرغ نے جواب دیا کہ مالک نے خچر بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا۔ کتوں اور بھکاریوں میں روٹیاں تقسیم ہوں گی، تم بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو اب بھی وہ بہت حیران ہوا اور اس نے فوراً اپنے غلام کو بھی کسی دوسرے کو بیچ دیا اور اس مرتبہ بھی نقصان سے محفوظ رہا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ جانوروں کی بولی سیکھنے کی وجہ سے وہ مسلسل نقصان سے بچتا چلا آ رہا تھا۔ اگلے روز کتے نے پھر مرغ سے شکوہ کیا کہ اے جھوٹوں کے سردار، تم کب تک میرے ساتھ جھوٹ بولتے رہو گے؟ مرغ نے کہا کہ میں اور میری قوم جھوٹ نہیں بولتے۔ مرغ نے مزید کہا کہ اے کتے، تم فکر نہ کرو، کل مالک بذات خود مر جائے گا، اس کے علاوہ 3 گائے ذبح کریں گے اور تم خوب غذا کھانا۔ اس شخص نے جب مرغ کے منہ سے اپنی موت کی خبر سنی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم جس طرح دوسری چیزیں بیچ کر نقصان سے محفوظ رہے ہو، اس طرح اپنے آپ کو بھی بیچ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر نہیں ٹلتی، اگر تو جانوروں کی بولی نہ سیکھتا تو تیرا گھوڑا مر جاتا اور تیرے اس نقصان کی وجہ سے آج تیری جان بچ جاتی، لیکن تو جانوروں کی بولی سیکھنے پر بضد رہا۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اسی دوران اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور اس پر نزع کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس گناہ گار کی خطا معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی عطا کر دیں، بلکہ تمام مردوں کو زندگی عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، یہ دنیا تو فانی ہے،
اگر یہ تیرے حکم سے زندہ بھی ہو گیا تو پھر مرے گا، اس لیے تو اسے ابدی زندگی بخش دے، اور دوسرے مردے بھی جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ دوستو، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس شخص کو ایمان کی مور نصیب ہوئی، اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اگر بعض اوقات ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔